بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ان حالات میں آپ سے مخاطب ہوں جبکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کی آگ پھیل رہی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ سے یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ مسلمانوں کی عسکری قوت کمزور کر دے تاکہ وہ اپنی چودراہٹ ہمیشہ کے لیے قائم رکھ سکے۔ اسی مقصد کے لیے 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر مشترکہ بڑے حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے۔ اس صورتحال نے مشرق وسطیٰ کے بڑے حصے کو جنگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ اس دوران افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی بھی خطرناک سطح تک پہنچ گئی ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے تیل اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، تیل کی سپلائی متاثر ہو گئی، فلائٹ آپریشن ڈسٹرب ہو گئے۔ حالیہ جنگ کے نتیجے میں دہشت گردی، سیکورٹی کے مسائل اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صرف میدان کی لڑائی نہیں بلکہ عسکری بیانیہ اور ڈیجیٹل جنگ بھی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیل کی فلسطین میں جاری جارحیت، اسرائیل اور امریکہ کا ایران پر حملہ، مسلمان حکمرانوں کی بے حسی یہ بتا رہی ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت متحد ہو جائے۔ امت کو صف بندی کی ضرورت ہے اور امت کو ایک رہنما کی ضرورت ہے، ایسے رہنما کی جو وسائل سے مالا مال امت اور مسلم ممالک ان سب کو اکٹھا کرے، ان کو قوت فراہم کرے اور ان کے وسائل کو استعمال میں لا کر اس امت کو جو منتشر بھیڑ کی شکل اختیار کر چکی ہے اسے ایک قوت بنا دے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر طرح کے مسلکی تعصب اور فرقہ واریت سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور سوشل میڈیا پر کوئی اس طرح کی پوسٹ شیئر نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان اختلافات جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں، کیونکہ اس سے قبل بھی ہمارے دشمن نے ہمیشہ ہمیں لڑانے کی کوشش کی اور ہماری نااہلی اور ہماری بیوقوفی اور ہمارے حکمرانوں کی بے حسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان آپس میں ہی جو ہے وہ لڑتے رہے اور آپس میں لڑنے کے نتیجے میں کمزور ہوتے چلے گئے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد بھی ہوں اور متحد ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اصل منصب کو پہچانیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اپنا نائب بنا کر بھیجا، اس دنیا پر حکمرانی کے لیے بھیجا اور پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور مسلمانوں کے پاس وہ نسخہ کیمیا ہے جو انسانیت کو مسائل سے نکالنے کا واحد ذریعہ ہے۔ تو مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسلمان حکمران کچھ ہوش کے ناخن لیں، اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو کھیل اور تماشا اور تفریح میں لگانے کی بجائے ٹیکنالوجی سکھائیں اور انہیں وہ علوم سکھائیں کہ جس میں ماہر ہو کر وہ ان قوتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ آج یہ جنگ یہ بتا رہی ہے کہ ہمارا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کمزور ہونا ہماری بہت بڑی کمزوری ہے۔ آج اگر ہم نقصان اٹھا رہے ہیں تو کس وجہ سے اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس میدان کو دشمن کے لیے خالی چھوڑ دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس میدان کے اندر آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اور اس میدان میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو بالکل یکسو کر کے اور اس راستے پر ڈالنا ہے جس راستے کی طرف جو ہے وہ ہماری رہنمائی ہمارے نبی مہرباں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور یہ اس وقت بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایران وہ واحد ملک ہے جو سامراجی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے، جس نے یہ ثابت کیا ہے
کہ ہم نے سبق سیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے، کہ جو انہوں نے میدان کربلا میں دی، جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے خاندان سمیت قربانی دے کر یہ ثابت کیا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ وہ شہادت ہے، یہ وہ جذبہ جہاد ہے جس کو ایرانی قوم اور ایرانی حکومت نے زندہ کیا اور زندہ رکھا ہے، اور آج وہ باوجود کم وسائل کے، کم طاقت کے اور ان کی سپریم لیڈرشپ کی شہادت کے باوجود آج وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور اس طرح سے ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ اسرائیل پریشان ہے اور اسرائیل شوق میں ہے۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح سے ایرانی حکومت تابڑ توڑ حملے کرے گی کہ انہیں اپنے بنکرز کے اندر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ آج ان کی عوام بھی پریشان ہے، اسرائیل کی عوام پریشان ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم سب متحد ہو جاتے ہیں اور ایک رہنما کی قیادت میں آگے بڑھتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا میں مہارت حاصل کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے ساتھ رشتے کو جوڑتے ہیں۔ قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے، قرآن ہی کے ذریعے قومیں ترقی پاتی ہیں، اور قرآن ہی کو چھوڑنے کے نتیجے میں تنزلی کا شکار ہوتی ہیں۔ تو آئیے اس موقع سے ہم یہ اصول لیں کہ متحد رہیں گے، کسی طرح کے تعصب اور فرقہ واریت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں گے، اپنی نسلوں کو اللہ اور قرآن کے ساتھ اور نبی مہرباں کے ساتھ جوڑتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھائیں گے۔ ہماری حکومت کو بھی کچھ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، بہتر منصوبہ بندی کرنے کی، اور ایک ایمانی غیرت کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر مسلمان حکمران کچھ ہوش کے ناخن لے لیں تو اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے، بہت چھوٹا سا ملک ہے، امریکہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مسلمانوں کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت ایمان کی طاقت ہے، پھر ہم بڑی تعداد میں ہیں، ہمارے پاس دو بڑی قوتیں ہیں، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر ہم ان دونوں کو تھام لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم
وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إني أعوذ بك من شر عبادك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا رب ذو الجلال، يا أرحم الراحمين ربا، يا حي يا قيوم بادشاه، زمونږ د ټولو عجزو ګناهګارو الله د اجولایم ته خورې کړي دي، الله ته ملا سوچت کړي دي. رب ذوالجلال زمونږ مغفرت نصیب کا، الله زمونږ په حال رحم کا، الله زمونږ نه راضي شه. الله په پوره دنیا کې چې کم د ظلم جبر د ور بل دی په مسلمانانو، یا ارحم الراحمین ربا د ظالم زور ختم کا، الله مسلمانی د پنجو نه آزاد کا. یا ارحم الراحمین ربا د مسلمانانو نه چې څومره هم غدار دي، الله څومره منافقین دي، الله ټولو ته د نیکې هدایت نصیب کا. او الله چې د چا هدایت نه نصیب کیږي، یا رب ذوالجلال دوی مسلمان د چالونو نه محفوظ کا، او الله په خپله یې ذلیل او رسوا کا. الله د مسلمان خلاف چې کومې منصوبې تیاریږي، یا الله کم تدبیرونه جوړیږي، الله ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. الله ته په خپل تدبیر وچلوه، رب ذوالجلال ته په خپل تدبیر وچلوه. الله د کفارو تدبیرونه کمزوري که ذلیله که ختمي که یا الله. الله زمونږ د ټولو نه راضي شه، او چېرته چې مسلمان دی چې د دنیا په کم ځای کې دی، رب ذوالجلال ته په خپل قدرت خیر او عافیت نصیب کا. الله ټول د هر قسم پریشانۍ نه، د تکلیفونو نه، د حدیثو نه، د هر قسم بیمارو نه محفوظ وساته. الله زمونږ د ټولو نه راضي شه. الله مسلمانانو ته اساني میلاو که، الله اسلام غالب که، کفر مغلوب که، الله زمونږ د اجتماعیت قائم و دائم وساتلی که. الله مونږ ټول د کلمې د جنډې لاندې متحد که، او الله زمونږ د ټولو د دنیا او د آخرت جایز حاجتونه پوره که. الله ټول بیمارانو له کامله شفای عاجله ورکه. الله زمونږ د صالح قیادت سوری زمونږ په سرونو همیشه قائم و دائم وساته. آمین ثم آمین.